اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں رمضان المبارک سے متعلق بیان جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو نعمتیں اور برکتیں رکھی ہے اس پر بھی گفتگو جاری ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ایمان کا ایک حصہ بھی ہے۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے ادا کرنے پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جو ہے زکوٰۃ بھی کما حقہ نہیں نکالتا، زکوٰۃ سے بھی دور ہے اور نماز سے بھی دور ہے۔ قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے جو کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ والی جو نماز ہوتی ہے وہ اللہ کو پسند آتی ہے۔ جب بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بھی جو ہے بڑی محبوب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مال جو ہے انسان کی ایک محبوب ترین چیز ہے، اور جب محبوب ترین چیز کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا خذ من اموالہم وتطہرہم وتزکیہم وصلی ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ جو ہے صحابہ کرام کے مالوں کی زکوٰۃ لیجئے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے اور ان کے نفسوں کو بھی پاک کر دیجئے، اور ان کے حق میں آپ دعا فرمائیے۔ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو اس طرح سے جو ہے ارشاد فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد منافقین نے جو ہے اسی آیت کو جو ہے موضوع بنا کر کے زکوٰۃ کو روک دیا۔ صدیق اکبر کا دور ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے منافقین سے زکوٰۃ طلب کی، منافقین نے جو ہے اس آیت کو دلیل میں پیش کر دیا خذ من اموالہم وتطہرہم وتزکیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لینے کا حکم دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پردہ کر گئے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور سے دنیا میں نہیں ہیں، اور سرکار کو لینے کا حکم تھا، اس لیے اب ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ دلیل وہ انہوں نے پیش کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو خلیفۃ رسول اللہ ہوں گے ان کو یہ اختیار ہوگا زکوٰۃ کے لینے کا۔ اور پھر فرمایا یہ کان کھول کے سن لو کہ اگر کسی نے اپنے اونٹ کی نکیل بھی جو ہے زکوٰۃ میں نہیں ادا کی تو ابو بکر بن قحافہ جو ہے تلوار کے ساتھ جو ہے جہاد کرے گا اور زکوٰۃ وصول کرے گا۔ تو عزیز اور دوستو، زکوٰۃ کے اوپر جو ہے بڑی تاکید آئی ہے۔ آج زکوٰۃ کے جو ہے نکالنے پر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے، لوگ کما حق اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ بزنس والے ہو یا اور کوئی کاروبار کرنے والے ہوں یا کھیتی باڑی کرنے والے ہوں یا جانوروں کی پرورش کرنے والے ہوں یا جانوروں کا بیوپار کرنے والے ہوں، یہ لوگ جو ہے کما حق اپنی زکوٰۃ کو حساب کے ساتھ نہیں نکالتے۔ اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ اپنے مال کو جب وہ صاف نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مال جو ہے میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اور وہی میل اور کچل کا مال آپ کے ہمارے کھانے میں آتا ہے، جس سے جو ہے اس لقمے کی وجہ سے، اس کھانے کی وجہ سے جو ہے ہمارے جسم کے اندر فساد اور مواد پیدا ہو جاتا، جس سے طرح طرح کی بیماریاں جو ہے ہمارے بدن میں جو ہے وجود پاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے ان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور علاج کے لیے جو ہے وہ پھر پیسہ جو ہے کافی خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بیماریاں اور بلائیں جو ہے یہ صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنے کا نتیجہ ہے۔ بھائی اللہ نے جو زکوٰۃ لگائی ہے آپ پر، جو 100 میں 2.5 روپے 2.5% جو ٹیکس رکھا ہے آپ پر، تو اس ٹیکس کو آپ ادا نہیں کر رہے ہو۔ جب اس ٹیکس کو آپ ادا نہیں کر رہے ہو تو پھر جو ہے یہ بیماریاں بلائیں گھس گئی ہے آپ کے باڈی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے جسم کے اندر۔ اب زکوٰۃ مت دو، دواخانے کے بل بھرو، سونوگرافی کا بل بھرو، آپریشن کا بل بھرو، اسکیننگ کا بل بھرو، یعنی یہ تمام جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کے رقم کو گھٹانے کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ اب جو ہے ہم آپ کو موجودہ دور میں جو بزنس کے طریقے ہو گئے ہیں اس پر جو ہے گفتگو کریں گے۔ شریعت نے جو ہے اماؤنٹ کے اوپر آپ کے نزدیک جو ہے 10 تولے، یہ آپ کے نزدیک جو ہے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو آپ مالک نصاب ہے اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یا سونا نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے لیکن اتنی رقم اس کے پاس ہے اور اس پر جو ہے 1 سال کی مدت گزر چکی ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اور وہ مالک نصاب ہے۔ اب ہمارے نزدیک دیکھا ہی جاتا ہے کہ
ہمارے پاس ہر گھروں میں جو ہے عورتیں دو چیزوں کو پسند کرتی ہیں، ایک تو سونا پہننے کو، اور دوسرے جو ہے کپڑوں کو۔ تو کپڑوں پر بھی کافی خرچ پیسہ کرتے ہیں، اور سونا بھی جو ہے پہننے کے لیے جو ہے کافی جو ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ گلے کی چیز 1 2 3، کان کی چیز، اس کے علاوہ جو ہے ہاتھ کی جو ہے بنگڑیاں، پیر کے پازیب، اور نہ جانے کیا کیا ہے اس کے گہنے جو ہوتے ہیں وہ بنا بنا کر کے عورتیں پہنتی ہے۔ تو یہ سب پر زکوٰۃ ہے۔ آج خاص طور پر جو ہے جیسے کچھی برادری ہے، میمن برادری ہے، قریش برادری ہے، باغبان برادری ہے، یا بکر قصاب جو ہے برادری ہے، اس کے علاوہ جو ہے کیرلا کے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے پچھم مہاراشٹر میں کوکن کے بھاگ کے جو لوگ ہیں، یہ لوگوں کے پاس اچھا خاصا سونا ہوتا ہے جو مال کے نصاب سے اوپر ہو جاتے ہیں بہت، تو ان پر تو جو ہے سونے کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور اگر سونے کی زکوٰۃ آپ نہیں نکال رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہے۔ اور آج سب سے زیادہ مہنگی زکوٰۃ جو ہے وہ سونے کی زکوٰۃ ہے۔ موجودہ پیریڈ میں 1 تولے پر جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ تقریباً 1200 ساڑھے 1200 روپے نکلتی ہے۔ تو اس طرح سے ہر انسان جو ہے اپنے گھر کے اندر کتنا سونا ہے اس حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔